لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ مرید ہونا کیسا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ مرید ہونا کیسا ہے اور مرید کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور آج کل لوگ کس طرح کے مرید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج اس بیان میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ الحمدللہ ممتاز مفکر امت حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کی بہت ہی زبردست کتاب ہے، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ علامہ تطہیر احمد رضوی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے بیعت اور ارادت یعنی مرید ہونے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں لکھی ہیں جو عوام کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ مرید ہونا کیسا ہے، مرید ہونے کے تعلق سے ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو اس بیان میں مل جائے گی، اس لیے آپ اس بیان کو شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ مرید ہونے کے ٹاپک پر جو ضروری باتیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، اور آپ اس کو شیئر بھی کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بیعت کے معنی ہے بکنا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بیعت کے معنی ہے بکنا، یعنی کسی واصل راہ خدا کو اپنے ظاہری و باطنی امور کا مالک و مختار بنا دینا۔ کسی بزرگ کو، وہ بھی بزرگ وہ جو راہ خدا کا واصل ہے یعنی پہنچا ہوا شخص ہے، اس کو اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کا مالک و مختار بنا دینا اور خود کو اس کے ہاتھ میں دے کر بے دست و پا ہو جانا اور اس کی مرضی پر چلنا۔ عام زبان میں مرید ہونا، داخل سلسلہ ہونا، ہاتھ میں ہاتھ دینا وغیرہ الفاظ بیعت کے معنی میں بولے جاتے ہیں۔ بیعت کی دو قسمیں ہیں، یہ جو مرید ہوتے ہیں بیعت ہوتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، مرید ہونا بیعت ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، بیعت ارادت اور بیعت تبرک۔ بیعت ارادت راہ سلوک و معرفت و حقیقت کو طے کرنے کے لیے کسی کامل و واصل کو اپنے مرشد اور شیخ بنانا ہے۔ یہ بیعت سلوک و معرفت کی راہیں طے کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، جس کے بغیر سخت خطرہ اور بڑے نقصان کا اندیشہ قوی ہے۔ جی ہاں، جن کو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنی ہیں، جن کو طریقت کی منزلیں طے کرنی ہیں، جن کو معرفت کی منزلیں طے کرنی ہیں، ان کو کسی بزرگ کی اور کسی واصل راہ خدا کے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے شخصیت کی مدد لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ طریقت و معرفت کی راہیں نہایت باریک اور گھاٹیاں تاریک اور قدم قدم پر شیطان لنگوٹ کسے تیار کھڑا ہے۔ یہ بیعت ارادت ہے۔ اور بیعت کی دوسری قسم ہے بیعت تبرک، یعنی کسی ایسے شخص کہ جس کا سلسلہ بیعت دست بدست ہاتھوں ہاتھ حضور تک پہنچتا ہے، یعنی جن کے طریقت کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے سلسلے سے برکت کے حصول کے لیے جڑ جانا، یہ بیعت تبرک ہے۔ اور آج کل جو بیعت ہوتی ہے یہ سب کے سب بیعت تبرک ہی ہے، آج کل یہی بیعت رائج ہے، اور بیعت ارادت تقریباً نایاب سی ہے۔ اب کون راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے کسی کا دامن تھامتا ہے؟ دوسری بیعت یعنی تبرک اگرچہ فرض واجب یا ایسی ضروری نہیں کہ جس کے بغیر نجات نہ ہو سکے۔ جو بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ بہتر اور مناسب ہے کہ اگر جامع شرائط، متصل السلسلہ، پیر ملے، نیک پیر ملے، اچھے پیر ملے، جن کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، ایسا پیر اگر ملے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلہ سے وابستہ ہو جانا چاہیے، مرید ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ ورنہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ اگر پیر اچھے نہیں مل پا رہے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ مرید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس نیت سے مرید نہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے سے جلد مالدار ہو جائے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا وغیرہ وغیرہ، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے مرید نہیں ہو، بلکہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنے، اللہ والوں کے طفیل عذاب الہی سے بچنے
اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے، گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور شرور و فتن سے نجات پائے وغیرہ دینی امور کے خیال سے مرید ہونا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ دنیاوی مفاد کے لیے مرید ہوتے ہیں، اور مرید ہوتے ہی پیروں سے بیماریوں سے نجات، تجارتوں میں نفع حاصل کرنے کے لیے دعا تعویذ کی فرمائش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی شرعاً جائز تو نہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز تو نہیں، لیکن ان دنیا داروں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ علماء و مشائخ سے حصول جنت، جہنم سے رہائی اور عذاب سے چھٹکارا، گناہوں کی بخشش، ایمان پر خاتمے کی دعا کرائیں۔ مرید ہونے کا مطلب یہ آخرت کے معاملات اپنے پیر سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ گویا کہ فی زمانہ کافی پیری مریدی ایک قسم کی دنیا داری اور دنیا کا دھندا سی بن کر رہ گئی، اور دینداری لوگوں کے ذہن و فکر سے نکل گئی۔ بہت سے لوگ اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ اس طرح ہمیں نماز روزہ اور احکام شرع سے چھٹی مل جائے گی۔ شراب، جوا، زناکاری، ماں باپ کی نافرمانی، گانے بجانے، ناچنے کودنے اور فلم اور سینما بھی چلتے رہیں گے، اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے گی۔ یہ بھی ان لوگوں کی خام خیالی یعنی خیالی پلاؤ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور شیطان کا جال ہے جس نے انہیں جکڑ لیا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ احکام شرع سے چھٹی نہ پیروں کو ہے نہ مریدوں کو۔ جو انہیں چھوڑے گا وہ قبر میں پیٹا جائے گا اور میدان حشر میں سخت رسوا ہوگا۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے بات نہ کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور اسے دردناک عذاب دے گا جو اپنے امام سے صرف دنیاوی فائدے کے لیے بیعت کرے کہ وہ اسے حاصل ہوا تو بیعت پر قائم رہے اور نہ حاصل ہو تو بیعت توڑ دے۔ دنیا کے لیے کسی سے مرید ہونا یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ بیعت و ارادت، پیری مریدی کے احکام تفصیل سے جاننے کے لیے مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص اس زمانے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں فتاوی افریقہ، بیعت و خلافت، بیعت کیا ہے، شریعت و طریقت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ سب رسائل جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں قرآن و حدیث سے یہ دکھانا ہے کہ بیعت اسلام میں کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ بیعت جو ہے یہ اسلام میں کوئی اجنبی چیز یا بدعت نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام ہے تب سے بیعت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اسلام میں جب سے اسلام ہے تب سے بیعت ہے، اور وہ ارادت یعنی پیری مریدی بھی تب سے ہی رائج ہے۔ اب چند قرآن پاک کی آیتیں لے لیجئے۔ ایک سورہ فتح کی آیت نمبر 10 لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت کا تعلق، بیعت کا ثبوت قرآن سے۔ ایک سورہ فتح کی آیت نمبر 18 لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت کرنا، پیر بنانا، مرید ہونا یہ حضور کے زمانے سے ہی چلے آ رہا تھا۔ صحابہ کرام بھی 1300 صحابہ کرام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم کے ہاتھ میں صحابہ نے بیعت کیا۔ تو یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے نا یہ چلتے آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک لیں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ سے بیعت کی کہ ہر بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہم خوشحالی میں ہو یا مصیبت میں۔ دیکھیے صحابہ نے بیعت کی بات کی، مرید ہونے کی بات کی۔ اس میں بہت سارے حدیث پاک ہیں، اور حدیث بھی، قرآن بھی، اور بزرگان دین کا یہ چلن بھی ہے۔ بزرگوں کو لے لیں، خواجہ صاحب لے لیجئے مرید تھے، غوث پاک لے لیجئے مرید تھے، آپ جتنے بھی مشہور بزرگ کو لے لیں گے، بڑے سے بڑے بزرگ کو لیں گے، انہوں نے کسی نہ کسی پیر کا ہاتھ تھاما۔ اب جب اتنے بڑے ہو کر، اتنے بزرگ ہو کر، پیدائشی ولی ہو کر جب کسی سے مرید ہوتے ہیں تو ہم اور آپ تو گنہگار لوگ ہیں۔ گنہگاروں کو چاہیے کہ کسی نیک صالح کا دامن تھام لے اور ان کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مرید ہونے کی باتیں تھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کامل پیر نصیب فرمائے، اور کامل پیر کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔